بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح في صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. یہ دن بڑا بابرکت ہے کیونکہ اس دن میں میرے آقا و مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد ہے. اس دن امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لائے اور اپنے بیٹے حسن کا نام اللہ کی جانب سے منتخب کیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بخت بچے کا نام حسن منتخب کیا ہے. حسن نام اس سے پہلے کسی اور کا نام نہیں تھا. حسن حسن سے ہے، جس کا نام حسن سے ہو وہ خود کتنا حسین ہوگا. امام حسن علیہ السلام کی بہت ساری فضیلت ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کی زیادہ فضیلت بیان کروں، اور نہ ہی ہماری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ علم ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر سکیں. لیکن پھر بھی ایک حدیث میں ضرور اپنے محترم سامعین کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اس کا ریفرنس 3747 ہے. اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسن کے بارے میں دعا کرتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، اے پروردگار پس تو بھی حسن سے محبت کر. حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوئی، مزید فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، اے پروردگار تو اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرے. اے اللہ ہمیں حسن سے محبت کرنے والوں میں قرار دے. بے شک امام حسن علیہ السلام جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، اور حسن کے چاہنے والے بھی وہیں جائیں گے جہاں حسن ہوگے. ہم امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. پروردگار ہمیں امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دے. آئیے دعا کی شرح کی طرف چلتے ہیں. دعا کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، اے اللہ مجھے خاشعین جیسی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. خاشعین یعنی جو خشوع خضوع رکھتے ہیں، خاشعین یعنی جو متقین ہیں، خاشعین یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو واجبات پر عمل کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں. خاشعین کی ضد تکبر ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ تکبر کو بھی بیان کیا جائے، کیونکہ بہت ساری صفات اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تکبر محترم سامعین، تکبر بڑی ذلیل اور حقیر ایک عادت ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر صرف پروردگار کے لیے ہے. تکبر اگر خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا وہ 14 معصومین علیہ السلام تھے. لیکن محترم سامعین، تکبر خود 14 معصومین علیہ السلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جب ائمہ طاہرین علیہ السلام 14 معصومین علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے
کہ ہم اللہ کی نعمات پر تکبر کریں۔ خود تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے۔ تکبر یہ ہے کہ خلق خدا کو پست جانے، خلق خدا پر خود کو مقدم جانے، خود کو بالا جانے، یہ تکبر ہے۔ لہٰذا جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دیتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا۔ انکساری میں عزت ہے، تکبر میں ضلالت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مزید ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جس میں تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں تکبر سے دور رکھ، ہمیں انکساری عطا فرما، پروردگارہ ہمیں خشوع خضوع عطا فرما۔ ہم خاشعین میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ میرے مالک اس ببرکت مہینے میں ہمیں خاشعین میں شامل فرما، تکبرین سے دور کر دیں۔ لہذا پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمیں خاشعین میں شامل فرما، متکبرین میں شامل نہ فرما، بلکہ پروردگارہ ہمیں متکبرین سے دور فرما۔ آئیے اس دعا کا دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ وَشَرَحْ فِي صَدْرِي بِأَنَابَةِ الْمُخْبَتِينَ، اے اللہ میرے سینے کو رجوع کرنے والے عاجز بندوں کی طرح کھول دے۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ان بندوں کی طرح میرے سینے کو کھول دے کہ جو تیری طرف رجوع کرتے ہیں، جو تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ کی طرف وہی رجوع کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ توفیق الہی ہے کہ اگر ماہ رمضان المبارک میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں، مومنین کو افطار کروا رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص آپ پر عنایت ہے۔ پروردگارہ جب تک ہماری زندگی ہے یہ عنایات ہم پر جاری اور ساری رکھ۔ آئیے دعا کی آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، اے خوف زدہ لوگوں کو امن دینے والے، اے میرے اللہ تو ہی امن دینے والا ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے۔ پروردگارہ تیرے سوا کوئی اور امن نہیں دے سکتا۔ میرے اللہ ہم خوف زدہ ہے، ہمیں اقتصادی خوف ہے، ہمیں اپنے ایمان کا خوف ہے، ہمیں اپنی موت کا خوف ہے، ہمیں آخرت کا خوف ہے، ہمیں اپنے اولاد کے بگڑ جانے کا خوف ہے۔ میرے اللہ ہمیں ضعیف ہو جانے کا خوف ہے۔ میرے اللہ ان تمام خوف سے تو ہی پناہ دینے والا ہے، ان تمام خوف سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما۔ میرے اللہ اگر ہماری عاقبت بالخیر نہ ہوئی، چاہے یہ جتنے بھی خوف ہیں یہ متحقق کیوں نہ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پروردگارہ ہماری عاقبت بالخیر ہونی چاہیے۔ یہ عاقبت بالخیر نہ ہونے کا خوف بڑا سخت خوف ہے۔ میرے اللہ ہماری زندگی جیسے گزر رہی ہے، خوف میں گزر رہی ہے، امن میں گزر رہی ہے یا امن میں نہیں گزر رہی، ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، پروردگار یہ سب برداشت ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ ہماری عاقبت بالخیر نہ ہو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پروردگارہ ہمیں عاقبت بالخیر عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے تمام عزیز اور اقارب کو عاقبت بالخیر عطا فرما۔ اس بابرکت لمحات میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہیں، میرے اللہ اس مقدس جگہ کے صدقے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے صدقے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے صدقے، میرے اللہ ہم سب کو امان عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔